شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ لسنرز، پرسرار چیز کہ اگر ہم لوگ ڈیفینیشن دیکھیں تو پرسرار چیز وہ ہوتی ہے جو اپنے اندر بہت سا خوف رکھتی ہو، بہت سی مسٹری رکھتی ہو، ایسی چیزیں جو آپ کی نظروں کے سامنے ہونے کے باوجود کھل کر سامنے نہیں آتی۔ ایسی بہت سی جگہیں بھی ہو سکتی ہیں اور ایسی بہت سی چیزیں بھی جہاں پر ہمیں کسی اندیکھے وجود کا احساس ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات ایسی ہی پرسرار مقامات اور ایسی ہی پرسرار چیزیں ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے ثبوت بھی دے جاتی ہیں جن پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اور کچھ ہو نہ ہو لیکن جنات ضرور ہو سکتے ہیں۔ انہی پرسرار چیزوں سے ریلیٹڈ آج بہت سی خوفناک کہانیاں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا سے زینت شیخ شیئر کر رہی ہے۔ زینت کہتی ہے، میں ممبئی میرا روڈ کی رہنے والی ہوں، اور آج آپ کے ساتھ اپنے فادر کی بتائی ہوئی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے جو بابا ہیں وہ بزنس مین ہیں، اور ان کے جو بزنس پارٹنر ہیں وہ ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ ان دونوں کا ایسا بزنس ہے کہ ان لوگوں کو اپنے بزنس کے لیے ایک الگ سے اپنے بزنس کا جتنا بھی ان کا سٹاک آتا تھا اس کو سٹاک کرنے کے لیے ان لوگوں کو ایک گودام کی ضرورت تھی۔ تو ان لوگوں نے اس کے لیے بہت سی جگہوں پر سرچ بھی کی، بہت سی جگہ پر لوگوں نے جا کر دیکھا بھی کہ ہمیں جو جگہ ٹھیک لگے گی، جس کا رینٹ ٹھیک ہوگا، جس کی لوکیشن ٹھیک ہوگی، جو ہم لوگوں کے لحاظ سے ٹھیک ہوگی، ہم لوگ اس کو رینٹ پر لے لیں گے۔ اسی سلسلے میں ان لوگوں کو ایک جگہ پر ایک گوڈاؤن کے بارے میں پتہ چلا، تو یہ لوگ وہاں پر دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پر گئے تو ان کو وہ دیکھنے میں ٹھیک لگا، کافی بڑا وہ تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم لوگوں کا جتنا بھی سٹاک ہے وہ سیف بھی رہے گا، اور جیسے ہم لوگ جاتے تھے یہ جگہ بھی ویسی ہے۔ جیسے یہ لوگ اس گوداؤن کو دیکھ رہے تھے تو دیکھتے دیکھتے لوگوں کو کونے میں ایک عورت نظر آئی۔ اسی کے ایک کونے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ تبھی میرے بابا کے دوست نے ان کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہاں تو کوئی رہتا ہے؟ وہ دیکھو سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، گھونگھٹ سے اپنا چہرہ اس نے چھپایا ہوا تھا اور اس بند گودام کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ تو یہ کیا، یہ کیسے ہم لوگ رینٹ پر لے سکتے ہیں جبکہ اس میں تو کوئی رہتا ہے؟ جب میرے ابو نے دیکھا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہاں یہاں پر تو واقعی یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا اس کے قریب جا کر اس کو بلانا، کیونکہ ایک تو اس کی کمر تھی اور اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ یہ لوگ باہر آئے اور آ کر اس آنر کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے اس جگہ کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، یہاں پر تو کوئی رہتا ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا اور حیرانگی بھی ہوئی کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، لوگوں کو میں نے خالی گودام دکھایا ہے کہ یہاں پر آپ لوگ اپنا سٹاک رکھ سکتے ہیں، تو یہاں پر کون رہ سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا، آپ کے سامنے میں نے اس کا لاک کھولا ہے۔ تو ابو نے یہ کہا کہ ہم لوگ جھوٹ نہیں بول رہے، میں نہیں، میرے دوست نے بھی دیکھا، آپ اندر آ کر دیکھیں، وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ جیسے وہ آنر ان کے ساتھ اندر آیا تو جہاں پر وہ عورت اس بچے کو بیٹھ کر دودھ پلا رہی تھی وہاں پر کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پوری جگہ کا ان لوگوں نے وزٹ کیا، اس کا ایک ایک کونا چھان مارا، کہیں کسی کے ہونے کا کوئی سراغ بھی نہیں تھا۔ ابو بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ابو کے دوست نے یہ کہا کہ ہمیں اس جگہ کو رینٹ پر نہیں لینا، ہو سکتا ہے یہاں پر جنات، غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہو اور اس نے ہمیں اپنا آپ ظاہر کر دیا ہو۔ اگر ہم نے اس جگہ کو
رینٹ پر لے لیا تو یہ گودام ہمارے لیے پریشانی بھی بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ جنات ہمیں نقصان پہنچائیں۔ ابو اور ان کے دوست نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا اور ان لوگوں نے اس جگہ کو رینٹ پر نہیں لیا۔ یہ میری ایک سٹوری تھی جو میرے ابو نے میرے ساتھ شیئر کی اور میں نے آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ زینت آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ دو خوفناک کہانیاں ہیں جو زین علی شاہ اٹک سے شیئر کر رہے ہیں۔ زین کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ بہت شارٹ سے ہارر انسیڈنٹ لے کر آیا ہوں۔ ایک تو نیو یارک کے 3 دوستوں کی ایک کہانی ہے۔ نیو یارک کے 3 دوست تھے، تو وہ ایک گراؤنڈ میں کوئی گیم کھیل رہے تھے، شاید باسکٹ بال کھیل رہے تھے یا کرکٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ویڈیو بھی ریکارڈنگ کر رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ اپنے چینل کے اوپر، ان کا بھی ایک چینل تھا، اس کے اوپر وہ لوگ ویڈیوز پوسٹ کیا کرتے تھے۔ جس گراؤنڈ میں وہ لوگ وہ گیم کھیل رہے تھے، اسی گراؤنڈ کی بیک سائڈ پر ایک بہت قدیم اور پرانا چرچ تھا جو بند تھا۔ وہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ جیسے ان لوگوں نے وہاں پر گیم کھیلی، وہاں پر اٹھے بیٹھے، جیسے پراپر ایک ولاگ ہوتا ہے، ان لوگوں نے اس کو شوٹ کر کے اپنے چینل پر پوسٹ کر دیا۔ جب ان لوگوں نے اس کو پوسٹ کیا تو بہت سے لوگوں کے نیچے کمنٹس آئے کہ چرچ کی ونڈو میں کوئی کھڑا ہے۔ جب اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تو ان لوگوں نے دوبارہ سے اس ویڈیو کو جا کر ایڈیٹنگ میں جب جا کر دیکھا تو لوگوں کو باقاعدہ پتہ چلا کہ چرچ کی ونڈو میں کوئی شخص کھڑا ہے، اور جب اس کی طرف غلطی سے ان کا کیمرہ اس کی طرف گیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگ گیا۔ ان لوگوں کو باقاعدہ اس چیز کا ثبوت مل گیا، اور آپ لوگ یہ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ دوبارہ اسی گراؤنڈ میں آئے اور جا کر اس چرچ کو دیکھنے لگے۔ چرچ کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہاں پر سالوں سے کوئی نہیں آیا، وہ بند تھا، اور اس کی اندر جھانک کر دیکھنے پر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان تینوں لڑکوں نے وہیں پر ٹاؤن کے کچھ لوگوں سے بات کی اور یہ کہا کہ ہم لوگ اس چرچ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹاؤن کے لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ لوگ اس بند چرچ میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یہ چرچ تو سالوں سے بند ہے، اور جب سے یہ چرچ بند ہوا ہے، نیا چرچ ہے، وہیں پر سب لوگ جاتے ہیں۔ پھر بھی ان لوگوں نے اصرار کیا اور یہ کہا کہ ہم لوگ یوٹیوبر ہیں اور ہم لوگوں نے اس کی ایک ویڈیو بنانی ہے، تو پلیز آپ ہمیں ادھر جانے کی اجازت دیں اور ہمیں اس کی کیز دے دیں۔ پھر ٹاؤن کے جس پرسن کے پاس اس کی کیز تھی، یا جہاں پر بھی جس آفس میں تھی، ان لوگوں نے وہ کیز لی اور اس کے بعد اس چرچ میں گئے۔ جب اس چرچ کو جا کر کھولا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ سالوں سے یہاں پر کوئی نہیں آیا۔ پھر ویڈیو میں نظر آنے والا وہ پرسرار شخص کون تھا جو باقاعدہ وہاں پر ویڈیو میں ریکارڈ ہوا اور جسے بہت سے لوگوں نے انڈیکیٹ بھی کیا؟ وہاں پر کچھ پرانی کتابیں بھی رکھی ہوئی تھیں اور ان کے ساتھ کولڈ ڈرنکس کے کچھ خالی باکس بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے اس چرچ کے اندرونی حصے کو شوٹ کرنا چاہا، اس کی ویڈیو بنانی چاہی، تو ہم لوگ نہیں جانتے کہ ان سارے کولڈ ڈرنکس کے جو خالی باکس تھے ان کو کسی نے اٹھا کر زمین پر گرانا شروع کر دیا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور ہم لوگوں نے فوراً سے وہاں سے بھاگ جانے کا ہی فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہاں پر کوئی نہ دکھنے والا وجود موجود تھا جس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ پہلے وہ ایک انسانی شکل میں سامنے آیا، اور اس کے بعد جب یہ لوگ وہاں پر گئے تو پھر بھی وہ ان کے سامنے تو نہیں آیا لیکن اپنی موجودگی ظاہر کر دی۔ اسی طرح سے زین کہتے ہیں کہ میری بڑی سسٹر ہیں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ ایک جگہ پر وہ لوگ سیر وغیرہ کرنے گئے تھے، تو اس کے راستے میں ایک ایسی جگہ آئی جو بالکل کھنڈر نما جگہ تھی۔ تو میری سسٹر کہتی ہیں ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر رکے کہ اس جگہ کو دیکھتے ہیں، یہ جگہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے، اتنی پرسرار اور کھنڈر نما یہ جگہ ہے۔ تو وہ لوگ اس جگہ پر گھومنے پھرنے لگ گئے۔ میری سسٹر کہتی ہیں جب ہم لوگ وہاں پر گھوم پھر رہے تھے، اس کھنڈر کی ٹوٹی پھوٹی خستہ دیواروں کو دیکھ رہے تھے، تو ہم لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم لوگوں کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس انسان کو تب محسوس ہوتا ہے کہ جب پلک جھپکنے کا ایک احساس ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے سامنے سے کوئی گزرا ہے یا اس کو کسی نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ لیکن جب ہم لوگوں نے گردن ادھر ادھر کر کر دیکھا تو ہمیں وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا، اور نہ ہی ہم لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ آخر یہ کھنڈر کون سی جگہ پر ہے۔ وہ کہتی ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا درخت بھی تھا، شاید کوئی پیپل کا درخت تھا۔ وہاں پر اس درخت کے پاس ہم لوگوں کو ایک آدمی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو آدمی ہے بالکل اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے یا شاید اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔
تو اپی کہتی ہے جب میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تو میں نے یہ کہا کہ میں ذرا اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں پر کیوں ایسی فیلنگز آ رہی ہے، یہ جگہ ایسی کیوں ہے عجیب سی۔ وہ کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ بھی وہیں پر موجود تھے، وہ ابھی یہ در و دیوار دیکھ ہی رہے تھے، تصویریں بنا رہے تھے۔ تو جیسے میں اس آدمی کی طرف بڑھنے لگی تو وہ درخت سے پیچھے ہٹنے لگ گیا، یہاں تک کہ جب میں درخت کے پاس پہنچی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کہاں پر گیا، وہ کون تھا، میں نہیں جانتی، لیکن باقاعدہ میری سسٹر نے وہاں پر کسی کو دیکھا، اور وہ کہتی ہے کہ وہیں پر ہم لوگوں نے ایک اور عجیب و غریب چیز دیکھی۔ زمین کے اوپر، کچی زمین کے اوپر ایک بہت بڑا ننگے پاؤں کا نشان تھا، اور وہ ایک ہی تھا۔ یہ تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یہ زین نے میرے ساتھ شیئر کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں بہت زیادہ بڑا لگ رہا تھا، تصویر میں شاید یہ اتنا بڑا نہیں لگ رہا، لیکن میری سسٹر کہتی ہے کہ جب ہم لوگوں نے اس کو قریب سے بیٹھ کر دیکھا تو یہ انسانی پاؤں سے کافی زیادہ لمبا لگ رہا تھا۔ آخر یہ ایک پاؤں کس کا تھا؟ اگر کسی انسان کا ہوتا تو وہاں پر دوسرا پاؤں بھی موجود ہوتا، اور یہ پاؤں کہاں سے آیا، کہاں تک گیا، یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ دو شارٹ سے انسیڈنٹ تھے، ہارر انسیڈنٹ، ناقابل فراموش قصے جو زین نے شیئر کیے۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ردا شیئر کر رہی ہیں پنڈی سے۔ ردا کہتی ہیں کہ ہم لوگ پہلے اسلام آباد میں رہتے تھے، اس کے بعد ہم لوگ پنڈی میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت گھر ہم لوگوں نے رینٹ پر لیا، کیونکہ میرے فادر کا جو بزنس تھا وہ ہم لوگوں نے پنڈی میں جب شفٹ کیا تو ہم لوگوں کو اسلام آباد سے پنڈی آنا پڑا۔ وہ جو گھر تھا کافی بڑا بھی تھا اور خوبصورت بھی تھا، اور میری مدر کو بہت زیادہ شوق تھا کہ گھر کو بہت خوبصورت انداز میں وہ ڈیکوریٹ کریں۔ ہم لوگوں نے بہت سا نیا فرنیچر بھی خریدا۔ تو ایک دن ہم لوگ ڈیکوریشن شاپ پر گئے، وہاں پر ہم لوگوں نے اس شو روم سے کافی چیزیں خریدی۔ وہاں پر ہم لوگ سیکنڈ فلور پر تھے، تو میری مدر کو بہت زیادہ شوق تھا گھر میں مرر بہت زیادہ لگواتی تھی، وہ شروع سے ان کو اس چیز کا شوق تھا۔ اور جیسے اب یہ گھر تھا، اس کی لوکیشن ہی کچھ ایسی تھی کہ اس کے کافی زیادہ ایسے کارنرز اور پوائنٹس تھے جہاں پر مررز لگائے جا سکتے تھے۔ ابھی ہم لوگوں نے کچھ مررز خریدے بھی تھے، کافی بڑے سائز کے بھی تھے۔ وہاں پر ہم لوگوں کو ایک بلیک فریم میں ایک مرر نظر آیا، وہ بالکل کونے پر اینڈ پر رکھا ہوا تھا۔ اس کو ہم لوگوں نے اس آدمی سے باہر نکلوایا، دیکھا تو وہ کافی بڑے سائز میں تھا، اور ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا۔ بالکل ایک بلیک سے فریم میں تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کتنے کا ہے، اس نے اس کے پرائس بہت کم بتائے۔ اس کے پرائس جب ہم لوگوں نے سنے، ہم لوگ تھوڑے سے شاکڈ ہوئے کہ اتنا بڑا مرر ہے، اس کا فریم بھی کافی خوبصورت ہے، سمپل سا تھا لیکن خوبصورت تھا، تو اس کے پرائس اتنے کم کیوں ہیں؟ پھر ہمیں لگا کہ شاید اتنا ہی ہوگا، ورنہ کوئی بھی شاپ کیپر اپنا نقصان تو نہیں کرتا۔ ہم لوگوں نے اس کو بھی پیک کروا لیا۔ جب ہم لوگوں نے اس کو پیک کروایا تو جو اس کا آنر تھا، جو کاؤنٹر پر بیٹھا ہوتا ہے، اس نے جب دیکھا کہ ہم لوگوں نے وہ بھی مرر بک کروایا ہے، تو جب پیک کر رہے تھے اس کے چہرے پر عجیب و غریب تاثرات تھے، کچھ خوف کے۔ اس نے 3 سے 4 بار یہ کہا کہ یہ اتنا اچھا نہیں ہے، اس پر جو فریم ہے یہ بھی اچھا نہیں ہے، آپ لوگ اس کو رہنے دیں، اس کو یہیں پر رہنے دیں، بہت سے لوگ لے کر جاتے ہیں پھر واپس دے جاتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کو شاید نہ سوٹ کرے، سوٹ نہ کرے۔ جب اس نے یہ کہا تو ہم لوگوں نے پوچھا کہ کیا مطلب سوٹ نہ کرے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ جیسے آپ کا نیا گھر ہے تو یہ پرانا سا مرر لے کر آپ لوگ کیا کریں گے؟ جس پر میری مدر نے یہ کہا کہ اگر یہ اتنا ہی پرانا ہے اور آپ نے اتنے کم دام پر دیا ہے تو پھر آپ لوگوں نے اس کو شو روم میں کیوں رکھا ہوا؟ آپ لوگ اس کو باہر پھینک دیں اگر یہ آپ لوگوں کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، اور بہت سے لوگ واپس کر جاتے ہیں۔ تو اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، اور اس نے اپنے ورکر سے یہی کہا کہ پیک کر دو۔ ہم لوگ سارا کچھ لے کر گھر آ گئے۔ تقریباً 2 دن میں ہم لوگوں نے اپنا گھر سیٹ کیا۔ وہ جو مرر تھا وہ ہم لوگوں نے، جو ہم لوگوں کی انٹرسٹ گیلری تھی وہاں پر ہم لوگوں نے اس کو پلیس کروا دیا، اور وہ بہت اچھا بھی لگ رہا تھا۔ اس کے اوپر ہم لوگوں نے ایک کلرفل سی ایک لائٹ لگوائی تھی، جو رات کے ٹائم ہم لوگ آن کرتے تھے تو اس کے شیڈز چینج ہوتے رہتے تھے۔ ابھی تیسرا دن تھا، رات تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میرے فادر تہجد پڑھتے تھے، تو وہ شاید وضو کے لیے اٹھے ہوں گے۔ جیسے ہی وہ ادھر اپنے روم سے نکل کر ٹی وی لاؤنج میں آئے تو وہیں پر سامنے ہی وہ گیلری تھی۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس مرر کے آگے کوئی کھڑا ہے۔ ایک دم سے ان کو بلیک سا ایک شیڈو نظر آیا۔ پھر انہیں یہ لگا کہ شاید یہ اوپر جو کلرفل لائٹ لگی ہے اس کا شیڈو ہوگا، کیونکہ وہ جیسے ایک
کلب لائٹ ہوتی ہے وہ مختلف کلرز چینج کرتی ہے، وہ ویسے والی لائٹ تھی۔ تو ان کو یہ لگا کہ شاید پاس میں بہت سے ڈیکوریشنز اور بھی رکھے ہوئے ہیں تو شاید ان کا شیڈو ہوگا۔ انہوں نے اس بات کو اگنور کر دیا، واپس اپنے روم میں چلے گئے۔ صبح جب ہوئی تو انہوں نے اس بات کا اتنا بادر ہی نہیں کیا کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ اب جس وقت ابو بھی آفس چلے گئے، ہم لوگ بھی کالج چلے گئے، امی گھر پر اکیلی تھیں، ہم لوگوں کی میڈ آئی، وہ کام کر رہی تھی، تو امی نے یہ کہا کہ یہ سارے مررز جو ہیں ان کو بھی ان کی بھی ڈسٹنگ کرو، صاف کرو۔ وہ صاف کر رہی تھی تو ایک دم سے مرر میں کھڑی رہی کافی دیر۔ جب میری مدر نے دیکھا کہ یہ مرر سے ہٹ نہیں رہی تو یہ کیا بات ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ تم بار بار تم یہ مرر کے آگے سے ہٹ کیوں نہیں رہی ہو، کافی دیر سے ادھر ہی کھڑی ہوئی ہو، کیا بات ہے۔ اس نے یہ کہا کہ جب بھی میں اس مرر کو صاف کرنے لگتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، مجھے ایک کالا سا وجود نظر آتا ہے، میں پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ میری مدر اس کی یہ حرکت دیکھ رہی تھی کہ وہ بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھ رہی تھی، بار بار مرر میں دیکھ رہی تھی۔ تو امی نے پوچھا کہ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ امی نے جب اس کی بات سنی تو وہ فوراً سے آئیں۔ امی نے بھی جب مرر میں دیکھا تو ان کو باقاعدہ ایک شیڈو نظر آیا جیسے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اب یہ چیز بڑی انوکھی ہوگی، امی بہت زیادہ ڈر گئی، وہ میڈ بھی بہت زیادہ ڈر گئی۔ امی نے اس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑو اس کو، جانے دو۔ امی نے فوراً ابو کو فون کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ رات کے ٹائم جب وہ اٹھے تھے تو انہوں نے بھی وہاں پر ایک کالے رنگ کا سایہ دیکھا تھا جو اس مرر کے آگے کھڑا تھا۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ہم لوگ کالج سے واپس آئے، امی بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا ان لوگوں نے۔ جیسے ہم لوگ گھر میں انٹر ہوئے اس مرر کے اوپر جب ہم لوگوں نے ایک کپڑا دیکھا تو وہ عجیب لگا ہمیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو جب ہم لوگوں نے امی سے پوچھا، امی نے ساری بات بتائی، ابو والی بات بھی بتائی۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر بھی گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس شاپ کیپر کا جو آنر تھا، وہ جو شاپ کیپر جو تھا اس کی بھی بات یاد آئی، اس شاپ کا جو آنر تھا کہ اس نے بھی یہ بات کہی تھی کہ مرر میں یہ مرر کو لوگ واپس دے جاتے ہیں، شاید یہی وجہ ہو۔ ہم لوگوں کے جو ابو تھے ان کے ایک پیر صاحب تھے، اکثر ہم لوگوں کے گھر بھی آیا کرتے تھے اور ہم لوگ ان سے دعا وغیرہ بھی کروانے جاتے تھے، بہت بزرگ پہنچے ہوئے بزرگ تھے، سید تھے۔ ابو نے ان کو فون کیا، ان کو ساری بات بتائی۔ ان کا یہ کہنا تھا بعض اوقات جادوگر جو ہوتے ہیں وہ اکثر ایسے حربے کرتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانا ہو یا کوئی لوگ جادوگروں کے پاس جا کر کہتے ہیں فلاں چیز پر عمل کر دیں، ہم نے فلاں کے گھر پہنچانی ہے تو اس کو نقصان ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ایسی کوئی ایکٹیویٹی اس مرر کے ساتھ ہوئی ہو، کسی نے کوئی جادو کروایا ہو، وہ چیز اس میں قید ہو کے رہ گئی ہو یا وہ چیز اس کے اوپر موجود ہو جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ تو آپ لوگ ایسا کریں، اس مرر کو اتار کر سٹور میں رکھ دیں۔ اب واپس اس لیے نہیں تھے کر سکتے کیونکہ امی نے بہت بحث کر کے اس کو لیا تھا، کیونکہ وہ بار بار منع کر رہا تھا اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اب آپ لوگ لے کر جا رہے ہیں تو آپ لوگ واپس لے کر آئیں گے تو میں نے اس کو واپس نہیں لینا، آپ لوگ سوچ سمجھ کر لیں۔ بہت سے لوگ لے کر جاتے ہیں تو واپس کر جاتے ہیں، وہ بھی چیز ایک ذہن میں تھی کیونکہ ہم لوگوں نے جب اس کو خود لیا تھا، اپنی مرضی سے لیا تھا اور اتنے کم پرائس میں لیا تھا تو واپس کرنے کا جواز ہی نہیں تھا بنتا۔ ہم لوگوں نے اس کو اٹھوا کر ہم لوگوں کا اسٹور روم تھا ایک، وہاں پر رکھوا دیا۔ اب اس مرر سے ریلیٹڈ بہت سی عجیب و غریب سی باتیں ہم لوگوں کے ذہن میں آنے لگیں، ہم لوگوں کو ہارر موویز یاد آنے لگی۔ جب ہم لوگوں نے اس مرر کو اوپر رکھا تو کچھ دن اس بات کا چرچا رہا، پھر یہ بات آئی گئی ہوگی، اسٹور میں کوئی آتا جاتا ہی نہیں تھا۔ کچھ دن کے بعد ہم لوگوں کا جو اسٹور روم تھا وہاں پر ہم لوگوں کی کچھ پرانی چیئرز رکھی ہوئی تھیں، تو ان کو امی نے یہ سوچا کہ ان کو رینوویٹ کرتے ہیں، ان کا کلر چینج کرتے ہیں، پوشنگ ان کی کروا کے تو ان کو یوز میں لے آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک چیئرز تھیں وہ۔ امی نے ابو سے بات کی، فرنیچر والے کو کال کی، اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا، آپ کے گھر سے آ کر دیکھ لوں گا اور آپ ان لوگوں کو بنا کر دے دوں گا۔ مرر کی بات ہی ہم لوگوں کے ذہن میں اتنی رہی ہی نہیں، ہم لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہم ہوگا، پتہ نہیں کیا بات ہے یہ وہ۔ اس جگہ پر ہم لوگوں نے ایک بہت بڑی سینری لگا دی۔ نیکسٹ ڈے ہم لوگوں کو اپنی خالہ کی طرف جانا پڑ گیا، ان کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی دن فرنیچر والے نے بھی آنا تھا۔ ہم لوگوں کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اس کو کال کر کے منع کر دیں، ہم لوگ سارے چلے گئے، گھر لاک تھا۔ ہم لوگوں کی خالہ کا جو گھر تھا وہ ہم لوگوں کے گھر سے کافی دور تھا، پنڈی میں رہتی تھی وہ، لیکن ان کا گھر کافی دور تھا۔ ہم لوگ ان کی طرف گئے، جب شام کو تقریباً رات 10:30 11 بجے ہم لوگ واپس آئے تو ہم لوگوں کے گھر میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم لوگوں کے گھر میں کوئی باقاعدہ موجود ہے۔ ہم لوگ سارے گھر کی لائٹس آف کر کے گئے تھے، ہم لوگوں کے سارے گھر کی لائٹس آن تھیں، پنکھے چل رہے تھے، یہاں تک کہ جب ہم لوگ کچن میں گئے فریج کا دروازہ کھلا ہوا تھا،
ہم لوگ ڈر گئے کہ شاید کوئی چور وغیرہ نہ آیا ہو، فوراً سے کمروں میں گئے، سامان چیک کیا، اپنی کیبنٹس چیک کی، کوئی چیز اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، صرف لائٹس آن تھی، پنکھے چل رہے تھے، فریج کھلا ہوا تھا۔ اب یہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک نیا کام ہو گیا، ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ تو اب امی بار بار یہی کہہ رہی تھی ابو سے کہ بھئی پیر صاحب کو آپ گھر میں بلائیں، شاید پتہ نہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے وہ گھر نیا لیا تھا اور اتنی جلدی چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ ابو نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں صبح فون کروں گا۔ صبح تقریباً 10-11 بجے ابو نے یہ سوچا کہ وہ پیر صاحب کو فون کرتے ہیں، باقاعدہ ان کو جا کر لانا پڑے گا، لے کر آئیں گے گھر۔ اس سے پہلے فرنیچر والے کی کال آ گئی اور اس نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں نے وہ چیئرز وغیرہ نہیں دینی تھی تو آپ لوگ مجھے پہلے بتا دیتے، میں اتنی دور سے آیا بھی اور آپ لوگوں نے منع کر دیا۔ ابو نے یہ کہا کہ کیا مطلب منع کر دیا؟ اس نے یہ کہا کہ میں شام 7 بجے مغرب کے بعد آپ لوگوں کے گھر آیا تھا تو میں نے ڈور بیل بجائی تو وہاں سے ایک عورت نکلی۔ اس عورت نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے چیئرز نہیں بنوانی تو آپ کو فون کرنے لگے تھے تو بس بتا نہیں سکے تو آپ چلے جائیں۔ مجھے بہت بڑا غصہ بھی آیا اس بات کا کہ آپ نے اسپیشل بلایا مجھے اتنی دور سے، میں ٹائم نکال کر آیا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے، ابو بہت حیران ہو گئے۔ ابو نے فون بند کیا، ابو نے یہ کہا کہ فرنیچر والے نے یہ بات کی ہے۔ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، ہم لوگوں کی میڈ ڈے ٹائم آتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ کس نے دروازہ کھولا، کس نے بات کی؟ ابو نے فرنیچر والے سے پوچھا کہ کون کس طرح کا ان کا حلیہ تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے یہ کہا کہ آپ لوگ کیسے کہتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی نہیں تھا؟ ایک بہت ینگ بھی نہیں تھی، بہت اولڈ بھی نہیں تھی، ایک عورت تھی اور قد کافی لمبا تھا اس کا، اور اس نے بلیک کلر کا ڈریس پہنا تھا، سفید دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ اس نے باقاعدہ مجھے یہ کہا ہے کہ ہم نے چیئرز نہیں دینی، تم چلے جاؤ۔ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی وہ۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ پتہ نہیں ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کے گھر میں تو اس گیٹ اپ کا کبھی کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ راتوں رات اس مرر کو گھر سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بہت ڈر گئے تھے۔ ہم لوگ سارے اوپر اسٹور روم میں گئے، اسٹور روم کا دروازہ کھولا، سارا سامان ایک طرف تھا اور وہ مرر باقاعدہ جس کو ہم نے الٹا کر کے رکھا ہوا تھا زمین کے اوپر، اس کو باقاعدہ کسی نے صاف کر کے دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا، جیسے اس کو کوئی یوز کرتا ہے۔ اس کے ارد گرد والی جگہ بھی صاف تھی۔ امی نے یہ کہا کہ اس کو اسٹور روم سے نکال کر باہر چھت پر رکھ دیتے ہیں، صبح کام والی سے کہیں گے کہ وہ باہر جا کر کہیں پر اس کو رکھا ہے۔ اتنی رات کو اگر ہم مرر رکھنے باہر جائیں گے تو سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں، محلے میں لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ کیوں باہر رکھنے آ رہے ہیں۔ تو کوئی نئی بات ہم لوگوں کے لیے نہ بن جائے، ابھی ہم لوگ نئے آئے ہیں اس جگہ پر۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے اس مرر کو نکال کر بالکل چھت کی دیوار کے ساتھ الٹا کر کے رکھ دیا، خود ہم لوگ نیچے آ گئے۔ اس رات ہم لوگوں کے چھت کے اوپر سے بلیوں کی اتنی ڈراؤنی آوازیں آئیں اور ایسے لگ رہا تھا ہم لوگوں کی چھت کے اوپر کوئی اینٹیں پھینک رہا ہے اور بہت زیادہ بھاگ دوڑ رہا ہے چھت کے اوپر۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، ساری رات ہم لوگوں نے بیٹھ کر گزار دی۔ صبح امی نے کام والی کو یہ کہا کہ اوپر جاؤ اور اس شیشے کو اٹھا کر باہر رکھاؤ، وہ جو مرر ہے۔ کام والی پہلے تو ڈر گئی، پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اٹھا لیتی ہوں۔ جب وہ اوپر گئی تو چیخیں مارتی ہوئی واپس بھاگی۔ امی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے یہ کہا اس مرر کے آگے، وہ مرر بالکل سامنے دیوار کے سیدھی طرف رکھا ہوا تھا اور اس مرر میں 2 بلیاں اس طرح سے جھانک کر دیکھ رہی تھی جیسے باقاعدہ ہم انسان دیکھتے ہیں، اور وہ باقاعدہ عجیب و غریب طرح سے مرر کو دیکھ رہی تھیں۔ اور جب میں پاس جانے لگی ہوں تو ان بلیوں نے میرے اوپر حملہ کیا، جیسے وہ مجھے پنجے مارنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اوپر نہیں جانا۔ امی نے فوراً سے ابو کو فون کیا، ابو گھر آئے۔ ہم لوگ کالج نہیں گئے تھے، ہم لوگوں نے بھی جب اوپر جا کر دیکھا تو ہم لوگوں نے اس کو یہ بتایا کہ رات کو بھی بلیوں کی آوازیں آتی رہی ہیں اور ایسے لگ رہا تھا چھت پر کوئی اینٹیں پھینک رہا ہے، لیکن چھت پر کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس مرر کو اٹھا کر ہم لوگوں نے اپنے گھر سے باہر کر دیا، گاڑی میں رکھا اور جا کر کہیں دور پھینک گئے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے۔ ایک عورت نظر آنے لگ گئی۔ جب ہم لوگ گھر پر نہیں ہوتے تھے تو اگر کوئی آ جاتا تھا تو وہ باقاعدہ مخاطب ہوتی تھی۔ کبھی باتھ روم کے لاک خود بخود کھل جاتے تھے، اگر ہم لوگ دروازہ بند کرتے ہیں روم میں بیٹھے ہوتے تھے تو باتھ روم کا دروازہ کھل جاتا تھا۔ اب جب یہ کام بہت زیادہ شروع ہو گیا، بلیوں کی مخصوص آوازیں آتی تھیں۔ 2 کالے رنگ کی بلیاں تھیں جو ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں 24 گھنٹے رہتی تھی کہ ان کو دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ پھر ابو کے پیر صاحب جو تھے وہ ان دنوں میں کسی دورے پر گئے ہوئے تھے کسی دوسرے شہر میں، وہ واپس آئے تو ہم لوگوں کے گھر آئے۔ 11 دن کے اندر اندر ہم لوگوں کے گھر میں یہ سارے کام ہوئے۔
جب انہوں نے ہم لوگوں کے گھر کا وزٹ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس مرر کے اوپر کسی نے جادو کے ذریعے جنات پھینکے ہوئے تھے، چڑیل پھینکی ہوئی تھی شاید، جس کے لیے بھی وہ تھا، ان کو جانی نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، اس گھر سے بھگانے کے لیے، مشکلات پیدا کرنے کے لیے۔ تو جب آپ لوگ اس کو گھر میں لے آئے تو وہ چیز آزاد ہو گئی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں۔ پھر انہوں نے کچھ تعویذ دیے، وہ ہم لوگوں نے گھر میں لگائے، باقاعدہ حصار کیا اپنے گھر پر، کچھ صدقہ خیرات کیا، قرآن خوانی کروائی۔ تو اس کے بعد 1-1.5 ماہ کے اندر وہ واقعات رک گئے، لیکن جن دنوں میں وہ واقعات ہوئے وہ بہت زیادہ عجیب اور پرسرار تھے۔ ہم لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو بھول نہیں سکتے۔ یہ بالکل کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کی زندگی کے ایک ایسی سٹوری ہے جس کو ہم لوگ کبھی بھلا نہیں سکتے، اور ہم لوگ جب بھی کوئی چیز لیتے ہیں ہم لوگ بہت سوچ سمجھ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ کسی بھی جگہ پر رکھی ہوئی کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اثرات سے پاک نہ ہو۔ بعض اوقات لوگوں کے ساتھ بہت سے حادثات ہوتے ہیں تو وہ کم قیمت پر آ کر نئی چیزیں دے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ان کے ساتھ نقصان ہوا ہے تو کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے۔ بہت لوگوں کا یہ بھی بیلیف ہے کہ جس پر جادو ہوتا ہے اثر صرف اس پر ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جس پر جادو ہوتا ہے اس پر تو اثر ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس چیز کو کوئی اور بھی استعمال کرے یا وہ کسی اور کی پوزیشن میں جائے تو وہ جنات، وہ موکلات جو اس کے اوپر ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو بھی اثر انداز کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ریتا آپ کا۔ اس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، مجھے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اپریشیٹ کرنا نہیں آتا، تو وہ حیرت ہوتی ہے مجھے ایسے لوگوں پر۔ پوری سٹوری بھی سنتے ہیں، اس کے بعد اس میں سے نقص بھی نکالتے ہیں کہ بکواس سٹوریز ہیں، یا مزہ نہیں آیا، یا آپ کا ایکسنٹ اچھا نہیں ہے، آپ کا طریقہ اچھا نہیں ہے۔ تو لوگوں کے لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنا نیٹ پیکج ویسٹ مت کیا کریں۔ اتنے اچھے اچھے اور چینلز ہیں، وہاں پر سن لیا کریں سٹوریز، کیونکہ یہ میرا چینل ہے اور ڈے 1 سے لے کر آج کے دن تک اس کو میں خود ہی یہاں تک لے کر آئی ہوں، آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی لے کر آئی ہوں۔ تو پلیز کرٹیسائز کیا کریں، تو اچھے ورڈز میں بھی آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، بے شک کریں، آپ لوگوں کا حق ہے، ہر انسان کو رائے دینے کا حق ہے، لیکن لفظوں کا استعمال اچھا کرتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں نے انور علی کی کا بہت زیادہ ڈراؤنا ناول شیئر کیا ہے، سٹارٹ کیا ہے، سوری، آج اس کی فرسٹ ایپیسوڈ تھی مسکن کی۔ مسکن بہت ڈراؤنا ناول ہے، میں بھی اب تک کے میرے جتنے بھی ناولس ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو مجھے ہارر لگا ہے وہ یہ مسکن ناول ہے، تو ضرور وزٹ کریے گا۔ آج اس کی فرسٹ ایپیسوڈ تھی، کل سیکنڈ ایپیسوڈ ہوگی۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی جائیں اور سبسکرائب کریں۔ نوشین وائس آفیشیل پر میں شارٹس بیٹا پوسٹ کرتی ہوں، ان کو بھی وزٹ کیا کریں۔ اردو کہانیاں میری کزن کا چینل ہے اور نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میرے پیرنٹس کو، میری فیملی کو یاد رکھا کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔